صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ یا محمد. اور اس اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ ایک اور فائدہ ہے، بہت زبردست فائدہ ہے، جس سے لوگ ولی بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں، آپ کا کوئی دوست امریکہ میں بیٹھا ہے، آپ اس کو 40 دن دل سے یاد کریں، یقین کریں اس کا خط آ جائے گا. دل کو دل سے رہا. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کریں گے، وہ تو کئی دوستوں اور کئی ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے. ہر وقت اللہ اللہ کریں گے، ہر وقت اللہ اللہ کریں گے. اللہ اللہ کرنے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو جائے گی. جب اللہ کی محبت ہو جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا، سال میں آئے، 2 سال میں آئے، 10 سال میں آئے گا ضرور. پھر وہ اللہ دیکھے گا کون بندہ ہے، کب سے اللہ اللہ کر رہا ہے، دیکھوں تو صحیح. پھر جب اس نے ایک دفعہ دیکھا تو پھر وہ محبت نہیں رہی، پھر وہ عشق کا مقام ہے. پھر وہ کہتا ہے میں تیرا تو میرا. جب رب سے محبت ہوگی، رب سے عشق ہو گیا، تو رب کے حبیب سے بھی عشق ہو گیا، کیونکہ وہ خدا بھی نہیں اور جدا بھی نہیں. جب رب کے حبیب سے عشق ہو گیا تو سب ولیوں سے عشق ہو گیا. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ سے تمہارے دلوں میں اللہ اور اس کے حبیب اور ولیوں کی محبت پیدا ہو. لیکن جب ہم یہاں سے چلے جائیں گے تو اسی طرح داڑیوں والے تمہارے پاس آ جائیں گے، وسوسوں کے ذریعے اللہ اللہ کو نکالنے کی کوشش کریں گے، دلوں میں وسوسے ڈالیں گے. وسوسوں کا مقصد یہ ہوگا کہ ان دلوں سے اللہ اللہ نکالو. پھر تم یہ سوچ لینا کہ وسوسے کون ڈالتا ہے. کل اعوذ برب الناس سے پڑھ لینا، پتہ چل جائے گا وسوسے کون ڈالتا ہے. یا خناس، یا جن، یا ان کی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں. اس وجہ سے جو لوگ ذکر لینا چاہتے ہیں، ان کے دل میں اگر کوئی سوال ہو تو ذکر لینے سے پہلے دلوں کی صفائی کر لو. اگر کوئی سوال ہے ہمارے متعلق یا لٹریچر کے متعلق تو پوچھ لو. ہم نے ایک لٹریچر لکھا روحانی سفر کے نام پہ. وہ ہمارے بچپن کے واقعات تھے، کچھ خوابیں تھیں، کچھ زہر تھے. بہت سے لوگ ہمارے حمایتی ہیں، بہت سے لوگ ہمارے مخالف ہیں، بہت سے علماء بھی ہمارے مخالف ہیں اور بہت سے علماء ہمارے حمایتی بھی ہیں. وہ جو مخالف علماء تھے انہوں نے اس کتاب میں سے چند سطریں لیں، ان کو آگے پیچھے کر کیے، اس کے مفہوم بدل دیے، فتوے لگا کے پمفلٹ تقسیم کر دیے. ہم پنجاب میں جائیں، جدھر بھی جائیں، وہ پمفلٹ لوگ سامنے لے آتے ہیں. لوگوں کو یہی کہا بہتر یہی ہے کہ تم وہ کتاب خود پڑھ لو، روحانی سفر سٹال پہ موجود ہے، خود پڑھ لو. لوگوں نے وہ کتابیں پڑھی. پھر وہ ان علماء کے پاس گئے کہ ان کتابوں میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ واجب القتل کے فتوے لگا دیے. اب وہ کہنے لگے کہ یہ دوسرے ایڈیشن ہیں، وہ پہلے ایڈیشن ان لوگوں نے چھپا لی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر واقعی ہم نے چھپا لی ہیں تو جن سے تم نے اقتباس لیا وہ تو تمہارے پاس ہوں گے نا، وہی دکھاؤ. وہ اس طریقے سے تم لوگوں کو پریشان کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ جو ذکر لے پہلے دل کی صفائی کرے، اس کے بعد ذکر لے. ذکر لینے کے بعد کبھی نہیں کہے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آیا، کہے گا میں 24 گھنٹے اللہ کرتا ہوں، مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے. کچھ لوگ جلالی ہوتے ہیں، کچھ جمالی ہوتے ہیں. جلالی لوگوں کو یہ ضرور ہوگا جب اللہ اللہ کریں گے تو تھوڑا سا غصہ آئے گا. جب غصہ آئے پھر وہ کیا کریں؟ پھر وہ درود شریف پڑھیں. درود شریف ان کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب ہم پہ مصیبت آتی ہم درود شریف پڑھتے. اس سے پہلے کیا کرتے؟ ہر وقت ذکر الہی کرتے، ہر وقت ذکر الہی کرتے. جب دل گھٹنے کو ہوتا درود شریف پڑھتے، جب ذکر بند ہونے کو ہوتا درود شریف پڑھتے، جب غصے آتے درود شریف پڑھتے. وہ ان کو ٹھنڈا کر دیتے. اب کسی کو کوئی سوال ہو بتائیں.